ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد اب نواسۂ رسول یعنی کہ حضرت امام حسین کی فیملی اور ان کے خاندان والوں کو، جو کہ لگ بھگ ساری کی ساری عورتیں ہی تھیں، ان کو قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جانے کا فیصلہ کیا گیا۔ راستے میں جہاں ایک طرف آگے آگے بنو امیہ کی فوج تھی کہ جو جیت کا جشن منا رہی تھی اور ناچ گانا کر رہی تھی، تو وہیں پیچھے پیچھے غم سے نڈھال اور پریشان قیدی چل رہے تھے۔ یزید کی اس فوج کے بہت سارے سپاہیوں کے ہاتھوں میں شہیدوں کے کٹے ہوئے وہ سر بھی موجود تھے کہ جو کربلا کے میدان میں شہید ہو چکے تھے، اور جن سروں کو وہ لوگ فخریہ انداز میں اپنے گورنر یا پھر اپنے حاکم یعنی کہ یزید کے پاس لے کر جا رہے تھے۔ کچھ ہسٹوریکل ایویڈنس سے پتہ چلتا ہے کہ کربلا کے میدان میں بغیر سر کے یہ جو شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے، ان کی باڈیز پڑی ہوئی تھیں، یہ اگلے 2 یا پھر 3 دن تک ایسے ہی پڑی رہی تھیں، اور فائنلی 13 محرم کے دن ایک قبیلہ کہ جو دراصل اسی کربلا کے میدان کے آس پاس میں ہی آباد تھا اور جس کو اتہاس میں بنی اسد کے نام سے جانا گیا ہے، اس کی کچھ عورتوں نے جب یہ محسوس کیا کہ آس پاس میں فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، تو اپنی ضرورتوں کے لیے ان لوگوں نے باہر جانے کا فیصلہ کیا تاکہ نہر فرات سے پانی بھر کر لا سکیں۔ مگر یہ عورتیں جب کربلا کے میدان کے پاس سے گزریں تو ان لوگوں کے ہوش اڑ گئے، کیونکہ میدان میں تو اب دور دور تک صرف اور صرف لاشیں ہی نظر آ رہی تھیں، یعنی کہ شہیدوں کے جسم مبارک پڑے ہوئے تھے۔ کسی کا بازو کہیں پر تھا، کسی کا پیر کہیں تھا، تو کسی کا باڈی کا کوئی دوسرا پارٹ کہیں پر تھا۔ یہ دیکھ کر وہ ساری عورتیں روتی روتی فوراً اپنے قبیلے کی طرف واپس ہوئیں، اور انہوں نے وہاں جا کر باقی سارے لوگوں کو یہ بتانا شروع کیا کہ ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ بنو امیہ کی فوج کی طرف سے یہ سارا گھراؤ کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کی اولادوں اور ان کے خاندان کے لوگوں کے لیے ہی کیا گیا تھا، تو ہو نہ ہو ان لوگوں نے ان سارے ہی لوگوں کو شہید کر دیا ہے، ان کے جسموں کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا ہے اور ان کے خیموں کو بھی جلا دیا گیا ہے۔ چلو اب فوراً چلتے ہیں اور آخری رسموں کو ادا کرتے ہوئے ان سب جسموں کو دفنا دیتے ہیں۔ مگر دوستو، اس قبیلے کے مرد اس معاملے میں اپنی عورتوں سے راضی نہیں تھے اور انہوں نے ایسا کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، کیا تم نہیں دیکھتی ہو کہ یہ حملہ بنو امیہ یعنی کہ یزید کی طاقتور فوج کی طرف سے کیا گیا تھا؟ ہو سکتا ہے کہ اگر ہم لوگ ان سب کو دفنائیں گے یا ان کی آخری رسموں کو پورا کریں گے تو یزیدی فوج ہماری بھی دشمن بن جائے گی اور ہمارے اوپر بھی حملہ کر دے گی۔ اس پر ان عورتوں نے اپنے ہی قبیلے کے مردوں کو لان تان کرنا شروع کر دیا اور ان کو یہ احساس دلانے لگیں کہ آخر تم کیسے مسلمان ہو، دعویٰ تو کرتے ہو آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے کلمہ پڑھنے کا، مگر یہ کیسا کلمہ پڑھتے ہو کہ جب تم لوگوں کو ان کی اولادوں، ان کی بیٹیوں اور ان کے خاندان والوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ان سب چیزوں کے بعد آخرکار بنی اسد کے مردوں کو بھی اپنی غلطی کا احساس ہوا اور انہوں نے فوراً کربلا کے میدان میں جا کر ان سبھی لوگوں کو دفنانے کا فیصلہ کیا۔ یہ سب لوگ جب کربلا کے میدان میں پہنچے تو وہاں سارا منظر دیکھ کر حیران و پریشان ہو گئے۔ سب سے بڑی پریشانی کی بات تو یہ تھی کہ آخر ان سب کو دفنایا کیسے جائے، کیونکہ ان سبھی لوگوں کو شہید کرنے کے ساتھ ساتھ ان کی باڈی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا گیا تھا، جس کی وجہ سے کسی کا بازو کہیں دوسری جگہ پر تھا، کسی کا ایک پیر دوسری جگہ پر تھا، تو کسی کے جسموں کے کئی ٹکڑے ہو چکے تھے۔ آخر میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ ایک ہی بڑی سی قبر کھودی جائے گی اور اس میں ہی سب کو ایک ساتھ دفنا دیا جائے گا۔ یہ لوگ ابھی اس قبر کو کھود ہی رہے تھے، تبھی اچانک سے ان لوگوں کی نظر دور سے آتے ہوئے ایک گھڑ سوار پر پڑی۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی فوجی ہوگا۔ جب وہ گھڑ سوار قریب آیا تو انہوں نے پوچھا کہ آخر کون ہو؟ تو گھڑ سوار نے بتایا کہ میں کوئی اور نہیں بلکہ پیغمبر محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے کا بیٹا یعنی کہ زین العابدین ہوں۔ یاد رہے دوستو کہ یہ وہی حضرت امام زین العابدین ہیں کہ جو حضرت امام حسین کے وہ اکلوتے بیٹے تھے کہ جو کربلا کی اس جنگ میں شہید نہیں ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ کیونکہ یہ اس وقت کافی بیمار تھے، جس کی وجہ سے کسی بھی طرح سے اس جنگ میں انوالو ہوئے ہی نہیں تھے۔ حالانکہ جب یہ جنگ ختم ہو گئی تھی تو خاندان کی باقی عورتوں کے ساتھ بیماری کے عالم میں لیٹے ہوئے حضرت امام زین العابدین کو بھی قیدی بنا کر کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے اتہاسکار اس بات سے اگری نہیں کرتے ہیں کہ بعد میں کربلا کے میدان میں پڑے ہوئے جسموں کو دفنانے کے لیے حضرت امام زین العابدین بھی کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ ظاہر ہے جب ان کو قیدی بنا کر لے جایا گیا تھا تو اتنی جلدی ان کا وہاں سے واپس آنا کیسے ممکن تھا۔ فی الحال بنی اسد قبیلے کے یہ مرد حضرت امام زین العابدین کے ساتھ مل کر تمام شہیدوں کے جسموں کو دفن کرنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک قبر کھودی جاتی ہے کہ جس میں حضرت امام حسین کے جسم کو
को दफन किया जाता है। दफन करने का ये मंजर भी काफ़ी दर्दनाक और रुला देने वाला होता है, क्योंकि जाहिर है हज़रत इमाम हुसैन के बॉडी के भी सारे पार्ट अलग अलग मिलते हैं। उंगली कहीं, हाथ कहीं, कंधा कहीं, सीना कहीं, ये सारे ही बॉडी के पार्ट अलग अलग मिलते हैं। फिलहाल सबसे पहले हज़रत इमाम हुसैन को दफनाया जाता है और फिर उनके साथ उन्हीं की ही कब्र में उनके दोनों बेटे यानी कि हज़रत इमाम अली अकबर और 6 महीने के हज़रत इमाम अली असगर को भी दफना दिया जाता है। उसके बाद जो एक बड़ी कब्र खोदी गई होती है उसके अंदर बाकी सारे ही शहीदों को दफन किया जाता है। जिस कब्र में सारे ही शहीदों को एक साथ दफन किया गया था उस जगह को आज भी गंजे शहीदा के नाम से जाना जाता है। फिलहाल जब ये तदफीन कंप्लीट हो गई और लोगों ने वहाँ से निकलने का फैसला किया, तभी अचानक से एक इंसान ने कहा, ठहरो, हमने एक इंसान को तो अभी दफन ही नहीं किया है। ये देखो कोई बूढ़े से इंसान हैं। आगे बढ़कर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जब देखा तो लोगों को बताया कि ये दरअसल हज़रत हबीब इब्ने मज़ाहिर हैं। अल्लाह चाहता है कि हम इनको एक ऐसी अलग जगह पर दफन करें ताकि जब भी कोई हज़रत इमाम हुसैन के पास आए तो इनको ज़रूर सलाम करके आए। हबीब इब्ने मज़ाहिर को भी दफन कर दिया गया। फिर उसके बाद हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा कि एक इंसान की तदफीन बाकी है और सब लोगों को दरियाए फुरात की तरफ चलने का ऑर्डर दिया। थोड़ा आगे बढ़े तो सबसे पहले एक बाजू मिला, थोड़ा और आगे बढ़े तो उसके बाद दूसरा बाजू मिला और कुछ आगे बढ़कर अचानक से लोगों को एक और शहीद का जिस्म नजर आया जो दरअसल किसी और का नहीं बल्कि हज़रत अब्बास अलमदार का था। सब लोगों ने मिलकर हज़रत अब्बास को वहीं पर ही दफनाने का फैसला किया कि जहां पर दरअसल जंग के दौरान वो घोड़े से नीचे आए थे। यही वजह है कि आज भी हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास की जो कब्र है वो दरअसल आमने सामने है। ये तो मामला था तमाम शहीदों के जिस्मों का। अब जहाँ तक मामला है हज़रत इमाम हुसैन के उस सर का कि जिसको काट कर यजीद के पास ले जाया गया था, तो उसको कहाँ दफन किया गया था, इस बारे में इतिहासकारों के बीच अलग अलग राय पाई जाती है। मगर जो सबसे ज़्यादा मशहूर है वो दरअसल यही है कि बाद में उनके सर को उनकी माँ यानी कि हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और उनके बड़े भाई यानी कि हज़रत इमाम हसन के पहलू में दफनाया गया था। हालांकि दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को ये चीज़ बता देना भी ज़रूरी है कि वैसे तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इतिहासकारों के बीच इस बात को लेकर अलग अलग राय है कि जिस वक्त तमाम शहीदों को दफनाया जा रहा था उस वक्त वहाँ पर हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौजूद थे या फिर नहीं थे। मगर हाँ, इस बात पर सभी लोग एग्री करते हैं कि करबला में जितने भी लोग शहीद हुए थे उनको बाद में पास के ही इलाके में यानी पास के ही गाँव में आबाद एक कबीले के लोगों ने दफनाया था, जिस कबीले को बनी असद के नाम से जाना जाता है। फिलहाल आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।